بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان، آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ ملک میں آٹے کے بحران کا آخر سلسلہ پکڑا ہی گیا۔ اس میں کون لوگ شامل تھے، کون اسے پس پردہ تھے، کس نے آٹا مہنگا کیا، کس نے گندم مارکیٹ سے اٹھائی، یہ ساری رپورٹ تیار ہو گئی ہے۔ اگر اس سے پہلے کہ آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کریں تاکہ آپ کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ جی ہاں، ہم بتا رہے تھے کہ آٹے کے بحران میں کون لوگ ملوث ہیں۔ وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چند اہم سیاستدان، فلور مل کے مالکان اور بیوروکریسی شامل ہے جنہوں نے آٹے کو مہنگا کیا، گندم کو مارکیٹ سے غائب کیا، کسان سے باقاعدہ گندم نہیں اٹھائی گئی اور بیرون ملک گندم بھیجی گئی ہے۔ اپنے آپ کو ظہیر نہیں تھے، اپنے کھانے کے لیے نہیں تھا، لیکن بیرون ملک گندم بھیج دی گئی، پھر شارٹیج پیدا کی گئی جان کر مارکیٹ میں تاکہ گندم کا بحران پیدا ہو، اور یہ حکومت کے خلاف باقاعدہ ایک سازش تھی۔ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں FIA کا ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے باقاعدہ رپورٹ پیش کی، جبکہ پنجاب کے چیف سیکرٹری نے اس کو ڈینائل کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بحران نہیں ہے، جبکہ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بحران تھا۔ جہاں پر 100 تھیلے آٹے کے ضرورت تھے وہاں پر 15 تھیلے دیے گئے، اور اسی طرح قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں۔ مارکیٹ میں طلب زیادہ تھی، رسد کم کی گئی۔ یہ طلب اور رسد کے فارمولے کو اپناتے ہوئے مارکیٹ کو بحران کا شکار کیا گیا، جبکہ حکومت پہلے ہی اتنے بہت سے بحرانوں کا شکار تھی۔ اس میں باقاعدہ یہ ایک سازش کی گئی۔ اب وزیر اعظم کے پاس یہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم اس پر سخت ایکشن لینے جا رہے ہیں، اور وہ بیوروکریسی جو اپنے آپ کو تھم سمجھتے تھے ان کے خلاف اب باقاعدہ کارروائی شروع ہونے والی ہے، اور ان کے خلاف تحقیقات آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں۔ کمیٹی نے تمام تر ثبوت حاصل کر لیے ہیں اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ آٹے کا بحران بھی ختم ہونے والا ہے، تاہم آٹے کے ساتھ ساتھ گھی، چینی، دالیں، ان کا بحران جو ہے اس پر قابو پانا چاہیے تاکہ اور مزید عوام مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔